چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس۔ ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ کمیٹی پیپلز پارٹی کی نون لیگ سے مذاکرات کے لیے تمام کمیٹیاں تحلیل۔ نون لیگ سے پاور شیئرنگ فارمولے پر مذاکرات کا اختیار صدر مملکت کو دے دیا۔ صدر آصف زرداری پاور شیئرنگ فارمولے پر وزیر اعظم سے مذاکرات کریں گے۔ پیپلز پارٹی کی سی ای سی کے اجلاس میں ملکی سیاست سمیت پارا چنار کی صورتحال پر غور کیا گیا۔ کمیٹی نے گورنر کے پی کی کرم سے متعلق اے پی سی کو سراہا۔ نیئر بخاری کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا سی ای سی نے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس فوری بلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اجلاس میں حکومت کی زرعی پالیسی پر بھی تنقید کی گئی۔ 26ویں آئینی ترمیم کے رول بیک کا اختیار صرف پارلیمان کو ہے۔ بینچ آئینی ہو یا سپریم کورٹ کا، آئین اور قانون کو ماننا ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی گفتگو۔ کہتے ہیں چیف جسٹس سے راستے میں مشکلات نہیں، آسانیاں پیدا کرنی چاہیے۔ کوئی اور ادارہ 26ویں ترمیم ختم کرے گا تو کوئی نہیں مانے گا۔ حکومت کو کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اتفاق رائے پیدا کرنا چاہیے۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کا چوتھا دور۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس 28 جنوری کو طلب کر لیا۔ پی ٹی آئی کا مذاکرات میں شرکت سے انکار۔ پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کا کہنا ہے ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، یہ کہتے ہیں ہماری مجبوریاں ہیں۔ مذاکراتی کمیٹی اجلاس میں یہ اپنی چائے خود ہی پی لیں، ہم 28 جنوری کو نہیں جائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات ہولڈ کیے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے مذاکرات ختم کرنے کے بعد ایک بار پھر گرین سگنل دے دیا۔ پارلیمنٹ کے باہر گفتگو کرتے ہوئے کہا ہم کھلے دل کے ساتھ مذاکرات میں بیٹھے تھے، ہم نے صرف 2 مطالبات رکھے، 7 دن کافی تھے کمیشن کے لیے، لیکن اگر کوئی پروسیس نہیں ہو رہا ہم دوبارہ غور کر لیتے ہیں۔ حکومت کمیشن کا اعلان کر دے۔ پی ٹی آئی نے ہمارے جواب سے پہلے ہی ذہن بنا لیا ہے کمیشن نہیں بننا۔ ہم نے مذاکرات ختم نہیں کیے، جب ایک طرف سے ختم ہو گئے تو ہم کس سے بات کریں گے؟ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان عرفان صدیقی کہتے ہیں مذاکرات میں صبر اور تحمل کی ضرورت ہوتی ہے، بچوں کا کھیل نہیں۔ آپ ایک دن کہتے ہیں بات نہیں کرتے، دوسرے دن کوئی اور بیان دے دیتے ہیں۔ پی ٹی آئی اور ان کے بانی کا رویہ انتہائی نامناسب ہے۔ چارٹر اور ڈیمانڈ دینے کے باوجود کوئی جواب نہیں آیا۔ بانی پی ٹی آئی کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ مذاکراتی کمیٹی بنانے کا مقصد ہی کیا تھا۔ پی ٹی آئی نے مذاکرات سے فرار اختیار کیا ہے، اب ان کے پاس صرف 7 دن کا وقت ہے۔ نون لیگ کے رہنما رانا ثناء اللہ کی تحریک انصاف پر تنقید۔ کہتے ہیں تحریک انصاف کے دور میں ملک معاشی اور سیاسی دونوں لحاظ سے تباہ ہوا۔ پی ٹی آئی کا ایک بار پھر یو ٹرن، حکومت سے مذاکرات کا عندیہ دے دیا۔ تحریک انصاف کی مرکزی رہنما سلمان اکرم راجہ نے کہا جماعت سنجیدہ مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ بدقسمتی سے حکومت کی جانب سے مذاکراتی عمل میں سنجیدگی نہیں دکھائی گئی۔ حکومت سنجیدہ ہو جائے اور جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان کر دے تو مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے۔ پی ٹی آئی رہنما شوکت یوسفزئی کا حکومت سے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا عندیہ۔ گفتگو کرتے ہوئے کہا مذاکرات ختم کرنے کی ذمہ دار حکومت اور حکمرانوں کا غیر سنجیدہ رویہ ہے۔ شیر افضل مروت اچھے آدمی ہیں لیکن ان گائیڈڈ میزائل ہے۔ اگر شیر افضل مروت نے سلمان اکرم راجہ یا بیرسٹر گوہر کو گالیاں دی تو بانی پی ٹی آئی کو شٹ اپ کال دینی پڑے گی۔ پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی لطیف کھوسہ کی گفتگو۔ کہا پی ٹی آئی میں کوئی اختلافات نہیں، بانی پی ٹی آئی کو مائنس کر کے کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پی ٹی آئی کے جنید اکبر ایک بار پھر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے بلا مقابلہ چیئرمین منتخب۔ چیئرمین کے انتخاب کے لیے پی اے سی کا اجلاس، تمام ممبران کی شرکت۔ پی ٹی آئی کی جانب سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے 5 نام تجویز کیے گئے۔ وقاص اکرم نے پی اے سی چیئرمین شپ کے لیے اپنا نام واپس لے لیا تھا۔ کل تمام چینلز نے خبر چلائی کہ بانی پی ٹی آئی نے شیر افضل مروت کو ملنے سے روک دیا۔ جھوٹ اور بے بنیاد خبر پر میرا موقف نہیں لیا۔ شیر افضل مروت نے اپنے خلاف خبروں کو جھوٹ اور بے بنیاد قرار دے دیا۔ پارلیمنٹ کے باہر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عزت نفس سے زیادہ مجھے کچھ عزیز نہیں، میرے خلاف جھوٹی خبریں آ رہی ہیں، چند دن میڈیا سے دور رہوں گا۔ ریاست نے ملک ریاض پر ہاتھ ڈال دیا ہے۔ بحریہ ٹاؤن کی قومی سطح پر تحقیقات کی ضرورت ہے، اب ان کا بچنا مشکل ہے۔ کوئی فہمی نہ رہے کہ حالات بدلنے پر ریلیف ملے گا۔
وزیر دفاع خواجہ آصف کا پیغام، کہا جو بھی غیر قانونی کام کرے گا اس کا تعاقب کیا جائے گا۔ پاکستان میں صحافت آزاد نہیں، میڈیا اداروں کے مالکان اپنے گربانوں میں ضرور جھانکیں۔ پیکا ایکٹ میں ترامیم آزادی صحافت پر شب خون مارنے کے مترادف ہے۔ ترامیم کا مقصد اپنے سیاہ کارناموں کو چھپانا ہے۔ مرشد اطلاعات پختونخوا بیرسٹر سیف کی پی ٹی آئی ایکٹ پر تنقید، کہتے ہیں جعلی حکومت نے پہلے 26ویں ترمیم سے عدلیہ کی آزادی پر وار کیا، اب کالے قوانین کے ذریعے ذرائع ابلاغ کی آزادی سلب کر لی۔ پاک بحریہ کے جہاز و تبوک اور راہ نورد کا بیرونی ممالک عمان کا دورہ، عمانی حکام کا پرتپاک استقبال، پاک بحریہ کے مشن کمانڈر اور عمانی قیادت کی ملاقات، میری ٹائم سیکیورٹی اور افواج کے روابط پر گفتگو، باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال۔ سی پیک فیز 2 میں چینی صنعتوں کی پاکستان منتقلی کے امکانات پر توجہ ہوگی، پاکستان کو چینی صنعتوں کے لیے برآمدی مرکز بنانے کی کوشش ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی چائنا گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک سے گفتگو، کہا پاکستان اور چین کے درمیان سرسبز اور طویل مدتی شراکت داری قائم ہے، سی پیک فیز 2 میں باہمی کاروباری شراکت داری کے ثمرات نمایاں ہوں گے۔ انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے خصوصی ٹاسک فورس قائم، ٹاسک فورس کی سربراہی وزیر اعظم کریں گے۔ شہباز شریف کی زیر صدارت غیر قانونی تارکین وطن کی کشتی میں پاکستانیوں کی اموات پر اجلاس، پاکستانیوں کی کشتی حادثے میں اموات پر وزیر اعظم کا افسوس، قومی سطح پر غم کا اظہار۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں 18 منٹ میں 4 بل منظور ہوئے۔ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف، یوسف رضا گیلانی، نواز شریف کی شرکت۔ اپوزیشن لیڈر کے پوائنٹ آف آرڈر پر بولنے کی درخواست پر اسپیکر نے مائک دینے سے انکار کر دیا۔ پیکا ایکٹ کے خلاف بطور احتجاج صحافیوں کی سیاہ پٹیاں باندھ کر احتجاج کی کوریج، اپوزیشن نے پیکا ایکٹ نامنظور کے نعرے لگائے۔ پختونخوا حکومت کا نگراں دور میں بھرتی سرکاری ملازمین کو نوکری سے فارغ کرنے کا فیصلہ، قانونی مسودہ صوبائی اسمبلی میں پیش، بل پاس ہونے پر نوٹیفیکیشن جاری ہوگا۔ قانونی پیچیدگیوں کو دور کرنے کے لیے سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ کی سربراہی میں 6 رکنی کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ پیکا ایکٹ ترمیمی بل 2024 سینٹ میں پیش، اپوزیشن کا احتجاج، پیپلز پارٹی کے رہنما شہری رحمان کی جانب سے معطل کرنے کی تحریک پیش، پی ٹی آئی سینیٹرز کا ڈیش بجا کر شدید احتجاج، صحافیوں کی پریس گیلری سے واک آؤٹ۔ ڈیجیٹل بل بھی سینٹ میں پیش، قائمہ کمیٹی کو بھجوا دیا گیا، ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا کمیٹی کو 3 دن میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ بلوچ دہشت گرد تنظیموں کے دہشت گردوں کی جانب سے ہتھیار ڈال کر قومی دھارے میں شمولیت کا سلسلہ جاری، انتہائی مطلوب 2 دہشت گردوں نے ہتھیار ڈال کر قومی دھارے میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ ہتھیار ڈالنے والے دہشت گردوں کی صوبائی وزراء اور ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کہتے ہیں دہشت گرد کمانڈرز قومی دھارے میں شامل ہو جائیں، پروپیگنڈے کے تحت نوجوانوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے۔ انتہائی مطلوب 2 دہشت گردوں نے ہتھیار ڈال کر قومی دھارے میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ ہتھیار ڈالنے والے اہم دہشت گرد کمانڈر میں نجیب اللہ عرف درویش عرف آدم، عبدالرشید عرف خداداد شامل ہیں۔ دہشت گرد کمانڈر نجیب اللہ نے کہا علیحدگی پسند تنظیموں کا مقصد بلوچ قوم کے جذبات سے کھیل کر انہیں پاکستان سے لڑانا تھا، میری تنظیم سے وابستگی 14 سال کی ناپختہ عمر میں ہوئی تھی۔ ایف بی آر کا ٹیکس چوری کے خلاف سخت اقدامات، تفصیلات کی فراہمی کا عمل یقینی بنانے کی کوشش، مینوفیکچررز کے لیے ماہانہ گوشواروں میں اشیاء اور سپلائی کی تفصیلات فراہم کرنا لازمی قرار۔ ایف بی آر نے ٹیکس چوری روکنے کے لیے سیلز ٹیکس قوانین میں ترمیم کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ پختونخوا حکومت کا پولیس طرز پر نئی فورس بنانے کا فیصلہ، نئی فورس کے قیام کے لیے ریگولیٹری فورس بل اسمبلی میں پیش، ریگولیٹری فورس کے لیے الگ پولیس اسٹیشن اور یونیفارم ہوگا۔ فورس ماحولیاتی تحفظ، قیمتوں پر کنٹرول سمیت دیگر 19 قوانین کی خلاف ورزیوں پر نظر رکھے گی۔ پولیس کی ہراسانی اور بھتہ خوری سے بچایا جائے، چینی سرمایہ کار سندھ ہائی کورٹ پہنچ گئے۔ سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ کی پولیس کے
مبینہ طور پر ہراسانی کرنے کے خلاف سرمایہ کاروں کی درخواست پر سماعت۔ درخواست 6 چینی سرمایہ کاروں نے دائر کی۔ درخواست میں وفاقی وزارت داخلہ، چیف سیکریٹری، آئی جی، سی پیک سیکیورٹی، ملیر پولیس کے حکام اور چینی سفارت خانے سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کا مشال یوسفزئی کو شوکاز نوٹس جاری۔ جی ایچ کیو حملہ کیس میں پیشہ ورانہ بددیانتی کا الزام۔ مشال یوسفزئی پر لائسنس معطلی کے باوجود وکالت نامے پر دستخط کرنے کا الزام۔ شوکاز نوٹس کا جواب کل طلب۔ عدالت کا کہنا ہے لائسنس معطلی چھپانے پر فوجداری کارروائی کی جا سکتی ہے۔ بینچز اختیارات کیس سماعت کے لیے مقرر نہ ہونے کا معاملہ۔ سپریم کورٹ نے ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نذر عباس کو عہدے سے ہٹا دیا۔ اعلامیہ کے مطابق نذر عباس سنگین غلطی کے مرتکب ہوئے۔ سپریم کورٹ کو معاملہ دیکھنے کی ہدایت۔ ایڈیشنل رجسٹرار کا مقدمات کی سماعت کے لیے تقرری میں غلطی کا اعتراف۔ نذر عباس نے توہین عدالت کا شوکاز نوٹس چیلنج کر دیا۔ توہین عدالت کی کارروائی پر حکم امتناع کی بھی درخواست۔ سپریم کورٹ نے نذر عباس کی انٹرا کورٹ اپیل پر 6 رکنی بینچ تشکیل دے دیا۔ سپریم کورٹ میں نذر عباس کی انٹرا کورٹ اپیل 27 جنوری کو سماعت کے لیے مقرر۔ الیکشن کمیشن کو 60 روز میں پختونخوا میں سینٹ انتخابات سے متعلق فیصلہ کرنے کا حکم۔ پشاور ہائی کورٹ کا سینٹ انتخابات کرانے سے متعلق کیس کا فیصلہ جاری۔ کہا گیا اسپیشل سیکریٹری لا الیکشن کمیشن نے الیکشن نہ کرانے کی کوئی وجہ نہیں بتائی۔ الیکشن کمیشن 60 روز میں انتخابات کرانے سے متعلق فیصلہ کرے۔ عافیہ صدیقی کو رہا نہ کر کے امریکہ ہماری اوقات دکھا رہا ہے۔ سابق امریکی صدر نے اپنے بیٹے کی سزا تو معاف کر دی لیکن عافیہ کو رہا نہیں کیا۔ ڈاکٹر عافیہ کی امریکی جیل سے رہائی اور وطن واپسی کی درخواست پر سماعت۔ عدالت کے ریمارکس ڈاکٹر فوزیہ صدیقی اور وکیل کے لنک کے ذریعے عدالت میں پیش ہوئے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر کی ڈاکٹر عافیہ سے متعلق مطالعاتوں میں شرکت نہ کرنے پر بھی جواب جمع۔ سماعت 2 ہفتے کے لیے ملتوی۔ انسداد دہشت گردی عدالت پنڈی کا فیصلہ۔ پی ٹی آئی رہنما زین قریشی کی عبوری ضمانت کی درخواست خارج۔ درخواست ضمانت کی سماعت کے موقع پر ملزم زین قریشی ان کے وکیل پیش نہ ہوئے۔ زین قریشی کے خلاف تھانہ حسن عبدال میں دہشت گردی ایکٹ کے تحت 2 مقدمات درج ہیں۔ عبوری ضمانت کی درخواستوں پر سماعت انسداد دہشت گردی عدالت کے جج نے کی، درخواست خارج کر دی۔ ہائی پروفائل قیدیوں کو دوسرے صوبوں میں منتقل کرنے کی ہدایت۔ دیگر صوبوں سے تعلق رکھنے والے 89 قیدیوں کو پنجاب منتقل کیا جائے گا۔ نوشیرہ جیل میں گنجائش سے زیادہ قیدیوں کو مردان جیل شفٹ کیا جائے گا۔ پشاور ہائی کورٹ نے جیل خانہ جات اور آئی جی جیل خانہ جات کو مراسلہ جاری کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پختونخوا علی امین گنڈاپور کا پشاور ڈیرہ اسماعیل خان موٹر وے منصوبے کے لیے زمین خریدنے شروع کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پختونخوا کی زیر صدارت ڈی آئی خان موٹر وے سے متعلق اجلاس۔ موٹر وے منصوبے کے لیے 2 ارب روپے جاری کرنے کی ہدایت۔ 19 انٹرچینج اور 2 ٹنلز کی تعمیر کی جائے گی۔ پشاور ڈی آئی خان موٹر وے منصوبے پر 338 ارب روپے لاگت آئے گی۔ محسن نقوی کے اعزاز میں امریکہ کے ارکان کانگریس کی جانب سے عشائیہ۔ پاک امریکہ 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال، باہمی رابطے بڑھانے کی ضرورت پر زور۔ وزیر داخلہ کی اراکین کانگریس کو پاکستان کے دورے کی دعوت۔ کہا پاکستانی کمیونٹی امریکہ میں مختلف شعبوں میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہے۔ پنجاب حکومت کا احسن اقدام، لاکھوں خاندانوں کو رمضان پیکیج دینے کا اصولی فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ رمضان پیکیج کے لیے 15 فروری تک رجسٹریشن مکمل کرانے کی ہدایت۔ مریم نواز کا رمضان پیکیج میں شفافیت کے لیے ضروری اقدامات کا بھی حکم۔ آذربائیجان کشمیر کوس پر پاکستان کے موقف کی حمایت کرتا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان قریبی دوستانہ تعلقات ہیں۔ وزیر دفاع کا پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان 8ویں مشترکہ کمیشن کے اجلاس سے خطاب۔ کہا دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ سندھ حکومت کا شب معراج کے موقع پر 28 جنوری کو تعلیمی اداروں میں تعطیل کا اعلان۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ محکمہ کالج ایجوکیشن سندھ کے مطابق 28 جنوری کو سندھ بھر میں تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔
آرام باغ فرنیچر مارکیٹ میں 3 روز سے بجلی کی بندش، کاروبار تباہ، نظام زندگی متاثر، رہائشیوں اور تاجروں نے سڑکوں پر آ کر احتجاج کیا۔ چیئرمین آل کراچی تاجر اتحاد عتیق میر کی زیر قیادت کے الیکٹرک کے خلاف دھرنا۔ عتیق میر کہتے ہیں 20% بجلی کا بل ادا نہ کرنے والوں کی سزا 80% رہائشیوں کو دینا ظلم ہے۔ گھروں اور مساجد میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات ہیں، انتظامیہ اس مسئلے کو سنجیدگی سے لے ورنہ آئندہ کا لاہ عمل اختیار کریں گے۔ کراچی میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، شہری سراپا احتجاج، شاہ فیصل کالونی میں شہری سڑکوں پر نکل آئے، مرکزی سڑک بلاک کر دی، گاڑیوں کی قطاریں، مظاہرین کا کے الیکٹرک کے خلاف احتجاج، لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا مطالبہ۔ ٹل سے 71 گاڑیوں کا قافلہ پارا چنار پہنچ گیا، اشیاء ضروریہ کی فراہمی سے قیمتوں میں کمی، گھی، آٹا، چینی، پھل، سبزیاں، ادویات سمیت دیگر اشیاء کی قیمتیں کم ہو گئیں۔ پارا چنار کے لیے 20 چھوٹی گاڑیوں کا قافلہ پہلے ہی پہنچ چکا، بڑی گاڑیاں آج کسی وقت پہنچنے کی توقع۔ شہریوں کا کہنا ہے آمد و رفت کی بحالی سے مشکلات کا خاتمہ ہوگا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی مسلسل 9ویں سال دنیا کی بہترین یونیورسٹی قرار، 115 ممالک سے 2000 یونیورسٹیاں رینکنگ کیٹیگری میں شامل، پاکستان کی 47 یونیورسٹیاں رینکنگ کا حصہ۔ رینکنگ تعلیمی اور تحقیقی معیار، بین الاقوامی معیارات اور کارکردگی کی بنا پر بنائی گئیں۔ ٹائمز ہائر ایجوکیشن نے دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں کی سال 2024-25 کی رینکنگ جاری کر دی۔ کچرا پھینکنے والے ہوشیار ہو جائیں، اب جیل بھی ہو سکتی ہے، جرمانہ بھی۔ کراچی میں 2 ماہ کے لیے غیر متعلقہ جگہ پر کچرا پھینکنے پر پابندی، سالڈ ویسٹ بورڈ کی جانب سے کھلے مین ہولز اور نالوں میں کچرا پھینکنے کی شکایت پر کمشنر کراچی کا نوٹس، ایس ایچ اوز کو شکایت درج کرنے کی ہدایت۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی، 100 انڈیکس میں 882 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,14,880 پر بند، ڈالر کی قیمت 278 روپے 75 پیسے ہو گئی، سونے کی قیمت میں بھی اضافہ، فی تولہ سونا 2900 روپے مہنگا۔ ملک بھر میں سردی کی شدت برقرار، پہاڑوں پر ہر سو برف کی چادر، کاغان میں برف باری نے وادی کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیے، سیاحوں کے لیے شوگران روڈ بحال کر دی گئی، استور، کالام، اسکردو، مالم جبہ، کوئٹہ اور کلات میں کڑاکے کی سردی، کراچی میں ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں، کم سے کم درجہ حرارت 10 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ بینکاک میں فضائی آلودگی سے نظام زندگی درہم برہم، 350 سے زائد اسکول بند، آلودگی کم کرنے کے لیے 1 ہفتے کے لیے پرائیویٹ ٹرانسپورٹ بند، پبلک ٹرانسپورٹ کو ہر خاص و عام کے لیے مفت کر دیا گیا۔ صہیونی طاقت کا وحشیانہ استعمال، 47,000 سے زائد شہید، 1 لاکھ سے زائد زخمی، اسپتال، اسکول، سڑکیں اور بنیادی ڈھانچے سمیت 95% شہر تباہ کرنے کے باوجود حماس کو شکست نہ دے سکی۔ فلسطینی مزاحمتی تحریک اب بھی غزہ کی حقیقی حکمران ہے، نیو یارک ٹائمز کا انکشاف۔ پاک ویسٹ انڈیز ٹیسٹ آج ملتان میں ہوگا، پاکستان نے ویسٹ انڈیز کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کے لیے پلینگ 11 کا اعلان کر دیا، قومی ٹیم میں 1 تبدیلی، کاشف علی پاکستان کی جانب سے ڈیبیو کریں گے، کپتان شان مسعود، محمد حریرہ، بابر اعظم، کامران غلام، سعود شکیل، محمد رضوان، سلمان آغا، ساجد خان، نعمان علی اور ابرار احمد پلینگ 11 میں شامل، پاکستان کو 2 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کی تیاریاں آخری مرحلے میں داخل، کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کا کام جاری، نئی تعمیر ہونے والی بلڈنگ میں پلیئرز ایریا کا کام مکمل، پی سی بی کی جانب سے میڈیا کو اسٹیڈیم کا دورہ کرایا گیا، جنرل مینیجر کہتے ہیں اسٹیڈیم کے 2 انکلوژر کو یونس خان اور شاہد آفریدی کے نام سے منسوب کیا جائے گا۔ اور آئی سی سی نے ٹیم آف دی ایئر 2024 کا اعلان کر دیا، قومی ٹیم کے 3 کھلاڑی جگہ بنانے میں کامیاب، نوجوان سائم ایوب، فاسٹ بالر شاہین آفریدی، حارث رؤوف شامل، سری لنکا کے 4، افغانستان کے 3 کھلاڑی پلینگ 11 کا حصہ، بھارت، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جنوبی افریقہ اور بنگلہ دیش کے نام غائب۔